السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی اے ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 1987 کی فلمیں آج کل ہم آپ کو بتا رہے ہیں سینما کے اشتہارات کے ساتھ۔ اس کی آج آخری قسط ہے 1987 کی۔ 1987 آج ہم مکمل کر لیں گے، تو 68 سے لے کر 87 تک ہم تمام سال مکمل کر چکے ہیں۔ جو فلمیں ان سالوں میں آئی تھی اس کے اشتہارات بھی دکھائے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ سینما ہسٹری آف پاکستان کے جو ہماری پلے لسٹ ہے اس کے نام سے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جتنے کوئی انٹرویوز اگر دیکھنا چاہتا ہے اس کی الگ سے پلے لسٹ ہے، فلم ریویو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس کے الگ سے ہے، اور اسی طرح بایوگرافی وغیرہ جو ہے یا ٹریبیوٹس اس کی الگ سے ہم نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم آتے ہیں 39 فلمیں ہو چکی تھی۔ 39 نمبر فلم نجات تھی جو ہم بتا چکے تھے۔ 40 نمبر فلم جو آئی 1987 میں اس کا نام تھا سونے کی تلاش۔ حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے۔ شبستان سینما تھا۔ 2 اکتوبر 1987 کا دن تھا، یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، جس دن فائزہ کمال، اسماعیل شاہ، عابد علی، افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ فلم اپنی لوکیشنز کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی تھی، اور حسن عسکری صاحب آؤٹ ڈور شوٹ کے ویسے ماسٹر ہیں، تو اس فلم کو مصر میں فلمایا گیا تھا، اور وہاں کے ریگستانوں میں، احرانوں اور مختلف جگہ پہ۔ تو یہ فلم جو تھی اتنا زیادہ کوئی بزنس نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کے اوپر محنت بہت زیادہ ہوئی تھی سونے کی تلاش پر۔ اگلی فلم 1987 میں آئی اسی دن 2 اکتوبر کو، خانو شیر، ریالٹو سینما پر۔ 2 اکتوبر کا دن تھا۔ سلطان رئی، سنگیتا مستغرشی، شجاعت ہاشمی، مسرت شاہین، ادیب سجاد کشور اور بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور ریالٹو سینما تھا یہ۔ اگلی 42 نمبر فلم روکی دادا کیکشاں سینما پر آئی۔ یہ بھی ہمیں یاد ہے، بڑا اس کا اشتہار آتا تھا۔ ارشد قریشی اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سونیا، محمد علی، حسن کبیر، ننا، حبیب، بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ فلم بھی بری طرح ہی فلاپ ہوئی تھی تقریباً۔ اگلی فلم 1987 میں آنے والی 43 نمبر فلم میری آواز، موتی محل سینما پر۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناچے ناگن سے نادرا اور اسماعیل شاہ کی جوڑی بنی تھی، تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ناچے ناگن کے بعد نادرا اور اسماعیل شاہ کا ایک نرالا شاہکار۔ میری آواز اگرچہ یہ فلم اتنی زیادہ چل نہیں سکی تھی، لیکن اس کے ڈائریکٹر تھے اقبال رضوی۔ 16 اکتوبر کا دن تھا۔ نادرا، اسماعیل شاہ، فرید نواز بلوچ اور فردوس جمال اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 49 نمبر فلم اگین بازی، شبنم صاحبہ کی فلم۔ یہ دوسری فلم تھی ان کی پنجابی، اور اس میں جناب اگر میں غلطی پہ نہیں پنجاب، کیونکہ کالو تیسری فلم تھی، آج کے اس میں آئے گا آگے، پہلی مالکہ تھی۔ تو شبستان پر یہ فلم ریلیز ہوئی۔ سنگیتا ڈائریکٹر تھی۔ سلطان رئی، شبنم پہلی بار ایک ساتھ، اور سلطان رئی، شبنم، نیلی، شاہد، رنگیلا۔ شاہد بھی کافی عرصے کے بعد آئے تھے، بیچ میں انٹری دی تھی انہوں نے، پھر کمانڈو ایکشن وغیرہ میں بھی آئے۔ لیکن جو سلطان رئی نے اپنا جادو ایسا چلایا کہ جس وقت سلطان رئی صاحب کی مولا جٹ 79 میں ہٹ ہوئی تھی، تو جتنے یہ اردو اداکار تھے انہوں نے تقریباً ندیم سمیت، شاہد سمیت سب نے پنجابی فلموں کے حوالے سے ان پہ تنقید کی تھی۔ سلطان رئی صاحب کے اوپر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کی تھی، لیکن بعد میں سلطان رئی صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے تنقید کی تھی سبھی نے آنے میں اپنی عافیت سمجھی، اور اپنے کیریئر کو پرولونگ کرنے میں، ان کے کیریئر کو پرولونگ کرنے میں سلطان رئی صاحب کا بہت ہاتھ تھا، ورنہ وہ بہت فارغ ہو چکے تھے سارے۔ تو اس حوالے سے سلطان رئی صاحب جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں۔ آگے آ جائے جناب صاحب، بازی کے بعد 45 نمبر فلم 7 سہیلیاں، نشاط سینما پر آئی، اور ناز پر۔ ایس سلیمان اس کے ڈائریکٹر تھے۔ رزاق، روزینہ، یہ روزینہ بنگلہ دیش والی ہیں، اور نیت سلطانہ، رنگیلا وغیرہ اس میں تھے۔ 7 سہیلیاں جو تھیں وہ اس کو خواتین نے زیادہ پسند کیا، لکھا ہوا ایسا۔ ناگ اور ناگن کا ہم اشتہار آپ کو دکھا دیں اسی اخبار پہ۔ سنگیت سینما اور نیفڈیک پہ یہ ریلیز ہوئی تھی اسی دن 16 اکتوبر کے دن، اور یہ فلم جو دوبارہ سے آئی تھی۔ 46 نمبر فلم 87 میں آنے والی ٹائیگر، کیکشاں اور میلوڈی سینما پر آئی۔ اقبال کشمیری اس کے ڈائریکٹر تھے۔ انجمن، سلطان رئی، شیوا، ششما شاہی، نغمہ، جمیل، بابر اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ادھر آپ کو ایک اشتہار دکھاتے ہیں جناب پشتو فلم کا، ناوے خرسیگی۔ جو اگر میں پشتو بھائیوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، اس فلم کا تذکرہ میں نے اس لیے یہاں پہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آصف خان صاحب کے انٹرویو کم آتے تھے، ان کی تصویریں کم آتی تھی، ان کو دیکھنے کے لیے ہم ہر جگہ جاتے تھے، ہر جگہ کی خاک چھانتے تھے، تو ان کے جہاں ایک تصویر بھی لگتی تھی وہ اس کے مضمون بھی ہمیں یاد ہوتے تھے۔ تو یہ ناوے خرسیگی ہم نے فلم تو نہیں دیکھی تھی۔ بابر، آصف خان، دردانہ رحمان، سنیتا خان، فریدہ اور تالش اس کی کاسٹ میں تھے، لیکن اس فلم کے جو یہ بابر اور آصف خان کمر کے ساتھ کمر ملاتے ہوئے آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
یہ سینما جہاں پہ یہ فلم ریلیز ہوئی تھی نولٹی اسپیشل، اس سینمے پہ ہم گئے اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک اشتہار چاہیے، بڑا سارا اشتہار ہوتا تھا کلرفل، تو وہ اشتہار کافی عرصہ تک ہمارے پاس پڑا رہا تھا. تو اس حوالے سے آصف خان صاحب کی جب ان کی کوئی فلم اردو یا پنجابی نہیں آ رہی تھی تو اس وقت ہمارا نشہ ٹوٹا ایک قسم کا، اور ہم جا کے اس فلم کا اشتہار لے کے آئے تھے. 47 نمبر فلم جو کہ آئی 1987 میں، یہ فلم ہم نے تو قاسم ایڈیٹوریم دھمیال کم میں دیکھی تھی. جو لوگ پنڈی اور پنڈی سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ قاسم ایڈیٹوریم کس سائڈ پہ ہے، دھمیال وغیرہ. 47 نمبر فلم بدلہ، موتی محل سینما، نیفڈک سینما. 20 نومبر کا دن تھا 1987 کا. سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. ندیم، نازا سانچی، شیوا ششما شاہی اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور جو کہ خورشید صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر تھے. اس میں ندیم صاحب کا ایک سین تھا جو کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کہتے ہیں، بعد میں سید نور صاحب نے محافظ میں بھی ڈالا تھا. تو یہ ہمیں بڑا اچھا لگا تھا سین بائی دا وے ندیم صاحب کا. اور اس فلم کا جو ایک گانا تھا اس کا بول اے نیئر صاحب کا گانا تھا. دیکھیں میں اب بیچ میں سے انترے سے شروع کروں گا تو اس یاد آ جائے گا مجھے. ملے ہوئے ہاتھ کبھی چھوٹتے نہیں، رشتے تو مر کے بھی ٹوٹتے نہیں، چاہے کوئی چلا جائے مکھ موڑ کر، رونا نہیں زندگی کے کسی موڑ پر. ہاں، رکھ دے زمانہ چاہے دل توڑ کر، رونا نہیں زندگی کے. یہ 2 دفعہ تھا، تربیہ بھی تھا، سیریس بھی تھا. سیریس میں ذرا چاہے کوئی چلا جائے تو وہ ذرا تھوڑا سلو موشن میں اس کو تربیہ، وہ کیا کہتے ہیں، غمزدہ اور تربیہ 2 مختلف تھے اس میں. خیر آگے جناب، شیر خان اور شیر خان فلم آئی تھی دوبارہ سے، اس کا اشتہار دیکھ لیں روز سینما پر. اس کے ساتھ ہی گلستان سینما پر بھارو پھول برساؤ، میرے دل کی آواز کے بچھڑا یار ملے گا. واہ واہ واہ. گلستان سینما، وحید مراد اور رانی صاحبہ کی فلم. آگے آپ کو نیلی نادرہ اور اسماعیل شاہ کی جنگ اخبار کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے. یہ رقص کے حوالے سے کوئی مضمون تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ رقص جو ہے وہ ہمارے کلچر کا کون سا حصہ ہے، یہ والا جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے. اور اس نیلی اور نادرہ کی بڑی اچھی تصویریں ہیں دونوں کی، اور اس کے ساتھ اسماعیل شاہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے جلدی بہت زیادہ فلموں میں کام کیا اور دنیا سے چلے گئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض رقاصاؤں نے اوریاں رقص کے حوالے سے نام کمایا ہے. یہ اچھا آ گیا ہے 48 نمبر فلم لو ان لنڈن. 27 نومبر کا دن 1987. گلستان سینما، میلوڈی سینما. ایس سلیمان اس کے ڈائریکٹر. ندیم، بابرہ شریف، اسماعیل شاہ، عابد کشمیری، رنگیلا، تالش اور غیر ملکی اداکار اس میں شامل تھے. تو 87 کو ہم اسماعیل شاہ کا سال بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ فلم بھی لو ان لنڈن کو اتنی زیادہ نہیں چلی تھی. 49 نمبر فلم، جو لوگ شمع ریگولر پڑھتے تھے انہیں یاد ہوگا، شمع کی بیک پیج پہ ایک فرنٹ پیج ہوتا تھا، ایک بالکل آخر دونوں رنگین ہوتے تھے. بیک پیج پہ بڑے عرصے تک میرا انصاف کا اشتہار آتا رہا تھا. اس فلم کا اشتہار جتنا آیا، جتنی اس کی مشہوری کی گئی تھی اتنی چل نہیں سکی. لیکن بہرحال میرا انصاف شبستان سینما پر آئی 4 دسمبر 1987 کو. زاہد شاہ اس کے ڈائریکٹر تھے غالباً، جنہوں نے چوروں کا بادشاہ، چوروں کا دشمن بنائی تھی. دونوں میں سے ایک فلم تھی، ایک میرے خیال میں جان محمد کی تھی شاید. بابرہ، اظہار قاضی، افضال احمد، ممتاز، شفیع محمد، رنگیلا، نغمہ اور دیبا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. دیبا اور نغمہ نے بڑے عرصے بعد ایک ساتھ پھر دوبارہ سے کام کیا تھا. آگے آ جائیں جناب. 50 نمبر فلم بابل ویر کہکشاں سینما پر آئی. ممتاز، عارفہ صدیقی، اسماعیل شاہ، غلام محی الدین، نغمہ، الیاس کشمیری، ادیب اور تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے. نسیم حیدر یا حیدر چودھری دونوں میں سے اس کے ڈائریکٹر. 2 مختلف ہیں اس کا، دونوں کے نام آ رہے ہیں. تو بابل ویر کیونکہ غلام محی الدین اور عارفہ صدیقی کی موجودگی میں ایسے پتہ چل رہا ہے جیسے کوئی وڈیرا ٹائپ بھی ہوگی، لیکن یہ ہم دیکھ نہیں سکے تھے. آگے ایک اور فلم ہے جس کا لسٹ میں تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن سینمے پہ کیونکہ آئی تھی، جو 1987 کی لسٹ ہے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. وہ ہے شیری فرہاد. نشاط سینما پر آئی. گلستان سینما پر 1987 کا آخری چھکا، اگرچہ آخری نہیں تھا، بعد میں فلمیں آئی ہیں، لیکن یہ 18 دسمبر 1987 کو آئی. الماس اور پتنی فاروق بٹ کے 2 نام مجھے پاکستانی نظر آئے ہیں تو میں نے پھر اس کا لکھ لیا. موسیقی ماسٹر رفیق علی کی تھی، باقی اس میں غیر ملکی فنکار تھے. اس کو اردو میں ڈب کیا گیا تھا، جو بھی تھا. بہرحال 52 نمبر فلم 1987 کی آخری آنے والی فلم. ویسے گوگا شیر کا مجھے نہیں پتا، گوگا شیر کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہ کالو فلم تھی
شبنم صاحبہ کی تیسری پنجابی فلم موتی محل سنما بدلہ فلم اتر گئی 7 ہفتے 8 ہفتے چل کے نیف ڈیک اور موتی محل پر آئی. یوسف خان، شبنم، نیلی، سلطان رائی اور اس میں ہمایوں قریشی، الطاف خان، ظاہر شاہ، نینا جو ہیں وہ بھی شامل تھی اس میں، اور رشید ڈوگر اس کے ڈائریکٹر تھے. کالو فلم جو شبنم صاحبہ کی آئی کیونکہ مالکہ چلی تھی تو یوسف خان کے ساتھ پھر دوبارہ ان کی فلم آئی. اب ناظرین یہ 1987 کی فلمیں ہیں. آئیے ہم آپ کو ذرا لاہور کے اشتہارات بھی دکھا دیتے ہیں. لاہور کا اشتہار پہلا نمبر سونے کی تلاش، اور یہ ہے جناب گلستان سنما لاہور کا. مصر کے خوفناک صحراؤں، ریگستانوں اور احراموں میں سونے کی تلاش جاری، اور یہ فلم تھی جو لاہور کے گلستان سنما پر آئی. اگلی فلم میری آواز، سنما تھا نغمہ، کیپری، شیش محل، وینس، شالیمار. نغمہ سنما پر ہم نے ایک فلم دیکھی ہے ہرجائی میرا کی، لیکن یہ میری آواز فلم کا سنما جو تھا نغمہ تھا مین تھیٹر، اس کے سائڈ سنمے بھی تھے. آگے جناب دیکھیں لاہور کا مشرق اخبار ہے. نیلی نادرہ کی جو تصویر ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں دونوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نادرہ بھی بڑی خوبصورت اداکارہ تھی اور نیلی صاحبہ بھی بڑی گریسفل اداکارہ تھی. جو انہوں نے مطلب کام کیا اس میں خاص طور پہ کچھ فلمیں ان کی بڑی یادگار ہیں. اور شبنم کی تیسری پنجابی فلم کالو کا آؤٹ ڈور شوٹ، یا آؤٹ ڈور اوپر لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. 4 نمبر فلم 7 سہیلیاں، گلستان سنما، شمع لبرٹی سائڈ سن میں. شمع غالباً یہ وہی تھا جس کو عمر شریف نے بعد میں تھیٹر میں کنورٹ کیا تھا اگر میں غلطی پہ نہیں. اور 7 سہیلیاں فلم جو تھی وہ لاہور کے گلستان سنما پر آئی تھی، اور سونے کی تلاش یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر چکی تھی. ٹائیگر فلم 5ویں فلم جو پرنس سنما پر آئی لاہور کے 13 نومبر سے. کیپری، انگولا اور افشاں وغیرہ اس کے سائڈ سن میں تھے. 13 نومبر کا دن تھا. اقبال کشمیری کی ٹائیگر فلم پرنس سنما پر آئی. بدلہ فلم اگین رونا نہیں زندگی کے کسی موڑ پر رتن سنما پر آئی. شیش محل، لبرٹی، وینس، بازی، وینس یہ سن میں تھے سائڈ کے. رتن سنما پر اس کے ساتھ ہی بازی کا اشتہار ہے جو وہ آئی نغمہ پر 13 نومبر سے. 13 نومبر کے بعد اگلی فلم ہے 7واں نمبر اشتہار ہے اس کا، لو ان لنڈن. میٹروپول، گلیکسی، کیپری، وینس، افشاں سنما پر آئی. اور بابل ویر جو تھی 4 دسمبر کو کیپٹل سنما، لکشمی چوک یا جو بھی نسبت روڈ، مکلوڈ روڈ جو بھی اس کو کہتے ہیں وہاں پہ آئی. کالو جو تھی وہ گلستان سنما پر آئی. تو یہاں پہ کالو میری آواز کے بعد کون سی جو فلم آئی 7 سہیلیاں بھی اتر گئی جلدی سے، سونے کی تلاش بھی جلدی سے اتری گلستان سے. کالو فلم آئی گلستان، شیش محل، کیپری، الممتاز، ترنم سنگیت، کوہ نور انگوری. الممتاز پہ آگے میں ہمیشہ یہی قدرتی کہہ جاتا ہوں. تو یہ تھی جناب 1987 کی فلمیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.